چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن نے کمشنر محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ شری اروند کمار کو ایک یادداشت پیش کرتے مطالبہ کیا ہے کہ ریاست میں مختلف زبانوں کے صحافیوں کے ساتھ اختیار کیے گئے امتیازی سلوک رکھنے والے اصولوں اور ضوابط میں ترمیم کرتے ہوئے اردو صحافت کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ میڈیا ایکریڈیشن کے معاملے میں مختلف زبانوں کے لیے مختلف پیمانے اختیار کیے گئے ہیں، جس میں واضح طور پر اردو میڈیا اور اس سے وابستہ صحافیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کا اظہار ہوتا ہے۔ صحافیوں کا ایکریڈیشن کارڈ جاری کرنے کے معاملے میں G.0.239 مورخہ 15 جولائی 2016 میں جو گائیڈ لائنز جاری کیے گئے ہیں، اس کے تحت اردو صحافیوں کے لیے مختلف شرائط لاگو کیے گئے ہیں جو قطعی غیر منصفانہ ہیں۔ ناظرین، ملک میں منکی پاکس کا دوسرا کیس سامنے آنے کے بعد مرکزی حکومت چوکنا ہو گئی ہے۔ مرکز نے بین الاقوامی ہوائی اڈے اور بندرگاہوں پر پوائنٹس آف انٹری کی صحت کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ مرکزی حکومت نے ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں پر اسکریننگ کے لیے ہدایت دی ہے تاکہ منکی پاکس کے مریضوں کی بروقت شناخت و علاج کیا جا سکے۔ اجلاس میں ایئرپورٹ اور پورٹ ہیلتھ کے حکام و علاقائی دفاتر کے علاقائی ڈائریکٹرز نے شرکت کی ہے۔ ناظرین، ادھر کسان لیڈر یوگیندر یادو نے اشارہ دیا ہے کہ نومبر کے بعد MSP منیمم سپورٹ پرائس پر بڑے پیمانے پر تحریک چلانے کی تیاری کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سنیکت کسان مورچہ سیاسی سرگرمیوں سے دور رہتا ہے، لیکن عوامی مفاد کی بات ہوتی ہے تو یہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور کرتا ہے۔ یوگیندر یادو نے کہا کہ MSP پر مرکزی حکومت نے جو کمیٹی تشکیل دی ہے اس میں کچھ اس طرح کے لوگ شامل ہیں جو زرعی قوانین کی کھل کر حمایت کرتے رہے ہیں۔ فصلوں کے دام سائنسی طریقے سے طے کرنے کی بات کی گئی، اس پر 2015 میں بھی سرکاری کمیٹی تشکیل دی تھی، رپورٹ پیش کی جا چکی ہے، پھر اب اس عمل کی کیا ضرورت ہے۔ ناظرین، ادھر قومی راجدھانی دہلی میں چوروں کے ذریعے تار کاٹ کر لے جانے کی وجہ سے بلو لائن کی سروس متاثر ہو گئی ہیں۔ دہلی میٹرو نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بلو لائن روٹ پر اندر پرست اور یمنا بینک میٹرو اسٹیشن کے درمیان ٹرین خدمات متاثر ہیں۔ اس کی وجہ سے مسافروں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ خیال رہے کہ چوروں نے ویشالی نوئیڈا الیکٹرانک سٹی کی جانب جانے والی ڈاؤن لائن کے سیکشن پر کیبل چوری کر لی، جس کے بعد اس روٹ پر ٹرین خدمات پر خلل پڑ گیا۔ اس لائن پر مرمت کا کام جاری ہے۔ دہلی میٹرو کا ماننا ہے کہ ٹرین خدمات منگل کی رات تک بحال ہو پائیں گی۔ ناظرین گرامی، ادھر سپریم کورٹ نے منگل کو BJP کی سابق ترجمان ملعون و مردود گستاخ رسول نوپور شرما کو راحت دیتے ہوئے آئندہ سماعت تک ان کی گرفتاری پر روک لگا دی ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ مستقبل میں اگر ان کے بیان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے متعلق کوئی دیگر FIR درج ہوتا ہے تو بھی نوپور شرما کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں اس فیصلے سے، جس کورٹ نے کہا تھا کہ انہی کی وجہ سے پورے بھارت میں جو فسادات ہوئے، سب کچھ معاملہ ہوا، وہی عدالت اب ان کی گرفتاری پر روک لگائی ہے۔ ناظرین، ادھر ادھو ٹھاکرے کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ جی ہاں، شیو سینا سربراہ ادھو ٹھاکرے کو ایک اور بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے، کیونکہ ان کی پارٹی کی کئی اراکین پارلیمنٹ ایکناتھ شندے کے خیمے میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ امید کی جا رہی کہ شیو سینا کے 18 میں سے 12 اراکین پارلیمنٹ ایکناتھ شندے کے رابطے میں ہیں اور آج ہی دہلی میں ایک پریس کانفرنس کرنے کے ساتھ ہی ان کی شندے خیمے میں جانے کا امکان ہے۔ ذرائع نے منگل کو یہ جانکاری دی تھی۔ اس درمیان مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کے بیٹے رکن پارلیمنٹ شری کانت شندے سمیت شیو سینا کے 12 لوک سبھا اراکین پارلیمنٹ نے اسپیکر برلا سے ملاقات کی، ان سے ونائک راوت کے مقام پر راہل شیوالے کو ایوان زیری میں اپنی پارٹی کا لیڈر مقرر کرنے کی گزارش کی ہے۔ ناظرین، مودی حکومت نے مانسون اجلاس کے دوسرے دن یعنی پارلیمنٹ میں گزشتہ 3 سال میں ہندوستانی شہریت چھوڑنے والوں کی تعداد پیش کی ہے۔ لوک سبھا میں وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے نے ڈاٹا پیش کرتے ہوئے جانکاری دی ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں تقریباً 4 لاکھ لوگوں نے ہندوستانی شہریت چھوڑ دی ہے۔ نتیانند رائے کے ذریعے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سال 2019، 2020 اور 2021 میں ہندوستانی شہریت چھوڑنے والے ہندوستانیوں کی تعداد
بالترتیب 1,44,017, 85,256 اور 1,63,370 ہے، یعنی کہ ان 3 سالوں میں مجموعی طور پر 3,92,643 لوگوں نے ہندوستانی شہریت چھوڑ دی اور دوسرے ملک کی شہریت حاصل کر لی۔ ناظرین، ہندوستانی روپیہ منگل 19 جولائی کی پہلی بار 80 روپے فی ڈالر کی سطح تک گر گیا۔ روپے کی اب تک کی کم ترین سطح ہے، جیسا کہ گزشتہ چند دنوں سے روپے کی قدر میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ روپیہ 80 ڈالر سے تجاوز کر جائے گا۔ پچھلے سیشن میں روپیہ 79.97 روپے فی ڈالر پر بند ہوا تھا۔ اس کے مقابلے میں آج یہ 79.98 روپے کی سطح پر کھلا، تاہم اس کے فوراً بعد یہ 80.5 روپے فی ڈالر کی سطح تک گر گیا، جو سب سے کم سطح پر آ گیا، اور اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس وقت ڈالر کے مقابلے روپے کی کیا قیمت رہ گئی ہے۔ ناظرین، مہاراشٹر میں سیاسی شہ اور مات کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کی نئی دہلی پہنچنے، پارٹی کے 12 ارکان پارلیمنٹ کی بغاوت کے درمیان شیو سینا کی سربراہ سنجے راوت نے کل دیر رات گئے ٹویٹ کر کے مخالفین سے سختی سے نمٹنے کا اشارہ کیا۔ سنجے راوت نے شعر لکھا، پھن کچلنے کا ہنر بھی سیکھیے، سانپ کے خوف سے جنگل نہیں چھوڑا کرتے، جے مہاراشٹر۔ ناظرین، ادھر ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان نے سویڈن اور فن لینڈ کو ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ وہ نارتھ اٹلانٹک فیڈریشن آرگنائزیشن نیٹو میں شامل نہ ہو۔ خلیج ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ طیب ایردوغان نے کہا کہ جب تک یہ دونوں ممالک ترک فوجی اتحاد کی شرائط پر متفق نہیں ہوتے اور ہماری شرائط کو پورا کرنے کے لیے ضروری اقدامات نہیں کرتے، ہم ان کے نیٹو میں شمولیت کا عمل روک دیں گے۔ انہوں نے اس سے قبل دونوں ممالک سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا تھا اور ان پر کل عدم کرد عسکریت پسندوں کو پناہ دینے کا الزام بھی لگایا تھا۔ ناظرین، ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ان کا ملک جوہری مذاکرات کے نتیجے میں ایک پائیدار معاہدہ طے کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی امور خارجہ کے مطابق عبداللہیان نے یورپی یونین کے خارجہ تعلقات اور سلامتی پالیسی کی نمائندہ جوزف بوریل سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا تھا۔ اس بات چیت میں عبداللہیان نے کہا کہ ان کا ملک بلا شبہ جوہری مذاکرات کے نتیجے میں ایک پائیدار معاہدے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے امریکہ کو حقیقی طور پر مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ناظرین، صدر رجب طیب ایردوغان ان دنوں ایران کے سرکاری دورے پر ہیں۔ صدر ایردوغان نے ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہ سے بھی بند کمرے میں ملاقات کی۔ کل رات لیٹ ایران پہنچنے والے صدر ایردوغان کے لیے صبح سرکاری طور پر استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی تھی۔ بعد ازاں صدر ایردوغان نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے بھی ملاقات کی۔ سعد آباد پیلس میں ہونے والی ملاقات میں دونوں ممالک کے وفود بھی شامل تھے۔ پریس کو اس ملاقات کی کوریج کی اجازت نہیں تھی۔ ایردوغان ان کی ایرانی ہم منصب رئیسی نے بعد میں ترکی ایران اعلیٰ سطحی تعاون کونسل کے 7ویں اجلاس کی صدارت کی۔ ملاقات کے بعد بیان دیتے ہوئے رجب طیب ایردوغان نے کہا کہ دہشت گرد تنظیمیں فیتو، YPG، PYD، PKK، PJAK ترکی اور ایران کے لیے ایک سنگین خطرہ ہیں۔ ہمیں یکجہتی کے ساتھ ان کے خلاف جنگ جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ ترکی ایران روس سے فریقی سربراہی اجلاس کے حوالے سے صدر ایردوغان نے کہا کہ شامی آستانہ عمل کا سرنو جائزہ آستانہ کے عمل کو بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ ناظرین، ادھر بتایا گیا ہے کہ مراکش کے شمال میں لگنے والے آگ سے 6,600 ایکڑ جنگلات کے رقبے کو نقصان پہنچا ہے۔ مراکش کی نیشنل واٹر اینڈ فارسٹری ایجنسی کی جانب سے دیے گئے تحریری بیان میں شمالی شہروں العرائش، ویزان، تازہ، ناتوان اور صافاوان میں 6 دنوں سے جاری جنگلات میں لگی آگ کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ مذکورہ شہروں میں 6 آگ بجھانے کے لیے فائر فائٹرز کی کوششیں جاری ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان میں سے 3 پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ناظرین، روس صدارتی پیلس کرملن کی ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ یوکرین سے اناج کے اخراج سے متعلقہ مذاکرات مستقبل قریب تک جاری رہیں گی۔ روس سرکاری ٹیلی ویژن چینل پرووی پر بات چیت میں پیسکوف نے یوکرین سے اناج کے اخراج کے بارے میں بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے یوکرین کی بندرگاہوں سے اناج کے اخراج کو یقینی بنانے کے لیے گزشتہ ہفتے ترکی، روس اور یوکرین کے فوجی وفود اور اقوام متحدہ کے وفد کے درمیان استنبول میں منعقدہ اجلاس کی یاد دہانی کروائی اور کہا ہے کہ ہمیں توقع ہے کہ مذاکرات مستقبل قریب تک جاری رہیں گے۔ ناظرین، امریکہ نے صومالیہ کے علاقے زیری جوبا میں دہشت گرد تنظیم الشباب کے خلاف فضائی حملے میں 2 دہشت گردوں کو غیر فعال کر دیا۔ امریکہ کے صومالیہ کمانڈ دفتر EFRICOM کے جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق صومالیہ میں دہشت گرد تنظیم کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ فضائی حملے میں 2 دہشت گردوں کو غیر فعال بنا دیا گیا ہے۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے سلامتی کونسل کو قبرص امن فوج مشن کی مدت فرائض میں مزید 6 ماہ کی توسیع کا مشورہ دیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں جاری سلامتی کونسل کے اجلاس میں کونسل کے ارکان کے ساتھ شیئر کی گئی رپورٹ میں گوٹریس نے کہا کہ اقوام متحدہ نے قبرص میں امن فوج کے قیام کی مدت کو جنوری 2023 کے آخر تک بڑھانے کا فائدہ مند پایا ہے۔
ناظرین گرامی، ادھر اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی برائے یمن ہینس گرینڈبرگ نے اطلاع دی ہے کہ ملک میں 2 اگست کو میعاد پوری ہونے والی فائر بندی میں توسیع کے لیے متعلقہ فریقین کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے نیو یارک کے مرکزی دفتر میں پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اپنے تازہ ترین بیان میں موجودہ جنگ بندی سے کیا حاصل ہوا اور اس میں توسیع کی ضرورت پر زور دیا، اس لیے وہ فی الحال اس امر پر کام کر رہے ہیں کہ اسے اور جنگ بندی کی مجوزہ مدت کو کیسے حاصل کیا جائے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔